تو حسان خابر صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب میں کافی کچھ ہو رہا ہے اور کانسپریسیز بھی چل رہی ہیں. سب سے پہلے ذرا آسان سوال جو ہے، آسان تو نہیں ہے، مشکل ہی ہے، کہ وزیر اعظم عمران خان اناؤنس کرتے ہیں کل پیکج 120 ارب روپے کا، اور اس کے فوراً بعد ابھی وہ میرا خیال ہے ان کی تقریر ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ساتھ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے اپنی چینی کی قیمت بڑھا دی، تھوک میں بھی بڑھا دی، اور اس کے بعد پرچون میں بھی، ظاہر ہے پھر نیچے اس کا لیول کیا، اور یکدم بڑھی. اب نہ ہی کوئی گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس لگایا ہے چینی پہ، نہ ہی کوئی اضافی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے راتوں رات، بلکہ گھنٹوں اور منٹوں میں، کہ یہ بڑا مسئلہ پیدا ہونے لگا تھا. اور نئی فصل ابھی آنی ہے، یعنی کہ کرشنگ کا سیزن شروع ہونا ہے، اور یہ جو ملز اونرز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب اور مرکزی کابینہ میں بھی موجود ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلم لیگ نواز سے بھی تعلق رکھتے ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جی اچھا صابر صاحب، دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے تو اس پروگرام کی بات کر لیتے ہیں جو وزیر اعظم نے کل جس کا لانچ کیا ہے. یہ بڑا انقلابی پروگرام ہے، اور دیکھیں یہ انقلابی پروگرام اس لیے ہے کہ ہماری حکومت نے، اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی دنیا میں ایک مہنگائی کی عالمی لہر چل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پاکستان پہ بھی پریشر ہے، اور کافی یہ ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ وہ جو انتظامی اقدامات ہیں ان سے بھی کچھ اس کی روک تھام کی جائے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اصل سوال جو اٹھتا تھا کہ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں مہنگائی کی، ہم عوام کے لیے اس کا اثر زائل کرنے کے لیے یا اس کا اثر کم کرنے کے لیے کیا کر رہی ہیں. اور اسی لیے وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ جی ایک انقلابی پروگرام لایا جائے. اس پروگرام کی اگر آپ کوریج دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، اس کی 53% جو آبادی ہے وہ اس پروگرام کے اندر فال کر رہی ہے. تو یہ ایک بڑا میسو پروگرام ہے، اور بڑے کم ٹائم میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اس کے اندر ایک اور فائدہ ہے جس کی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر ہم نے 7 لاکھ کریانہ سٹوروں کو انگیج کرنا ہے، اور ان سٹور کے تھرو 120 ارب روپیہ جب موو کرے گا تو اس کا ملٹی پلائر افیکٹ بھی ہے. تو جو کاروباری طبقہ ہے اس کو بھی بڑی تقویت پہنچے گی، اور لوگوں کو بل واسطہ بھی اس سے فائدہ ہوگا. جو تو خرید رہا ہے ڈسکاؤنٹڈ اس کو الگ فائدہ ہے، کاروبار کو الگ فائدہ ہے، اس سے جو لوگ منسلک ہیں ان کو الگ فائدہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ریولوشنری پروگرام ہے، اور یہ بہت ہی شفاف بنیادوں پہ اس کی ڈیزائن کی جا رہی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بہت بڑا پیکیج ہے. 13 کروڑ نفوس تک پہنچنے کا یہ پیکیج ہے، ان کو ریلیف دینے کا پیکیج ہے. لیکن ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، پرائم منسٹر کی تقریر ابھی ختم ہی ہوئی تھی، کہ آپ کا ایک پولیٹیکل کارٹل ہے. یہ کوئی اور نہیں ہے، پولیٹیکل کارٹل اس لیے کہتے ہیں، شوگر ملز اونرز جو ہیں وہ سب کے سب سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں، ان میں کوئی کاروباری نہیں ہے. وہ پنجاب کابینہ میں ہیں، وہ مرکزی کابینہ میں ہیں، وہ آپ کے سندھ کابینہ میں ہیں، حکومتوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا پنجاب گورنمنٹ نے، کیونکہ یہ ڈپٹی کمشنر لیول کا کام ہوتا ہے، پھر آپ کا ایک شوگر کین کمشنر ہے، یہ سارا کچھ ہوا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا دیکھیں، جب آپ چینی پہ آتے ہیں، چینی کے اندر 2 چیزیں ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے. ایک ہے چینی کی سپلائی، اور ایک ہے انفورسمنٹ، جب لوگ گراں قدری کریں، گراں فروشی کریں اور چیزیں زیادہ بیچیں. پہلے تھوڑی سپلائی کی بات ہو جائے، کیونکہ دیکھیں اکنامکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کسی چیز کی سپلائی کم ہو تو قیمت اوپر جانی چاہیے. میں آپ کو ذرا سپلائی کی پہلے بات بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب اس وقت 82,000 میٹرک ٹن ڈپٹی کمشنرز کے تھرو چینی پنجاب حکومت کے مختلف اضلاع میں دے چکی ہے. اس میں سے 52,000 ٹن بک چکی ہے، 30,000 ہمارے سٹاک میں پڑی ہے. اس کے علاوہ 23,000 ٹن اس وقت کراچی سے پنجاب کے راستے میں ہے، اور مزید 34,000 ٹن بندرگاہ پہ جہاز لنگر انداز ہو چکے ہیں اور وہ اترنی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کا جو سٹاک ہے 30,000 ٹن کا وہ الگ ہے. جو پرائیویٹ سٹاک ہے 40-50,000 ٹن کا وہ الگ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کل ملا کر اس وقت 1,70,000 ٹن مختلف لوگوں کے پاس، پلیئرز کے پاس موجود ہے. اور اگر آپ کرشنگ سیزن کی تاریخیں دیکھیں تو یہ بڑا وافر سٹاک ہے.
اچھا جب ہم نے یہ متعین کر لیا کہ مارکیٹ میں چینی کی سپلائی میں کمی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھا کر منافع خوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس میں حکومت کے پاس کچھ آپشنز ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عدالتی فیصلوں کی وجہ سے عدالت میں زیر التوا مقدمات ہیں، سٹے آرڈر ہوئے ہوئے ہیں، ہم کچھ جگہ پہ انفورسمنٹ نہیں کر سکتے، ہم عدالت میں وہ کیس فائٹ کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا حل صرف انفورسمنٹ ہے صابر بھائی، اور کچھ نہیں ہے اس کا حل جس بات کی آپ بات کر رہے ہیں۔ جی صاحب حسان خاور صاحب، آپ کی مطلب ہے ساری بات چیت مان بھی لی جائے کہ آپ کے پاس سٹاک کی بھی کمی نہیں، آپ کی نیت کا ارادے کا، آپ کا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ بھی ان پلیس ہے، سارا کچھ موجود ہے، تو پھر 126 اور 140 روپے آپ لوگ سارے استعفے دیں اور گھر جائیں؟ کیا آپ کے پاس سٹاک بھی ہے اور آپ سے قیمت کنٹرول نہیں ہو رہی؟ آپ کے پاس لیوریج بھی ہے، ہر کچھ ہے، اور آپ سے ملیں قابو میں نہیں آ رہی، اور پھر فلاں مافیا اور ڈمکان مافیا۔ تو یہ تقریروں سے تو نیچے نہیں آنے، یہ لاتوں کے بھوت جو ہے نا اس طرح نہیں ماننے۔ یعنی کل وزیر اعظم نے واقعی تاریخی اقدامات کا اعلان کیا ہے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت میں نے شو میں پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ شوگر کا بھی ساتھ ہی آ گیا، اور اس سے پہلے تیل کا، یعنی خوردنی تیل کا۔ بھائی آپ کی تو انتظامیہ جب وہ مفلوج ہو جائے، ان کو کام کرنے کی کوئی عادت ہی نہ رہ جائے، اور ان کے پتہ نہیں کہاں کے کس کام کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں، کیا ایجنڈا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو یعنی آپ چینی یہ کہ ایک یعنی جو آپ نے ایک خود ہی ریٹ دیا تھا 90 روپے کا، اس کی بجائے اس سے 40% اوور مارکیٹ میں بیک رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آئی تھنک سم ہیڈز مسٹ رول۔ اس میں خاور صاحب اس میں اچھا چودھری صاحب جو آپ نے آخری بات کی ہے نا، نہیں چودھری صاحب نے جو آخری بات کی ہے وہ تو دیکھیں، ہیڈ شوڈ آلویز رول۔ دیکھیں حکومتیں چلتی اسی طرح ہیں، ایفیشینٹ تبھی کام کرتی ہیں جب جو شخص پرفارمنس نہیں دے رہا اس کو آپ پینلائز کریں، اس کو سزا دیں۔ لیکن میں اس میں ایک نا چودھری صاحب کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اچھا دیکھیں، چینی جو درآمد شدہ چینی ہے وہ آج بھی کم ریٹ کے اوپر جا رہی ہے۔ جو آپ کی لوکل چینی ہے نا، اس کے اوپر آپ دو جگہ انفورسمنٹ کرتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ معاملات زیر التوا ہیں، کچھ حکومت کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں، عدالت کے احکامات کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، عدالت میں اپنا سٹانس دینا پڑتا ہے، لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی اور کچھ عناصر کی وجہ سے یہ قیمت بڑھی ہے، یہ مصنوعی طور پہ بڑھی گئی ہے، اس بات سے نہ کسی کو انکار ہے نہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف انفورسمنٹ پہ ہے۔ پہلے ہم عدالت سے وہ سٹے ویکیٹ کریں پھر جائیں، لیکن آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انفورسمنٹ کے بغیر جو آپ نے بات کی نا کہ لاتوں کے بوت اور بھاتوں والی بات، یہ بات اصل میں آپ نے انفورسمنٹ کی بات کی ہے، افیکٹو انفورسمنٹ ہی اس کا حل ہے۔ بالکل یہ آپ کی بات آپ پنجاب گورنمنٹ کے طور پر کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے میں یہ 90 سے نیچے گا ریٹ؟ اور جبکہ فصل بھی آنے والی ہے، اور سنا ہے کہ کراپ از ویری گڈ، کوئی خراب فصل نہیں ہے گنے کی۔ چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ میں کوئی افغانستان کا اگر پلیئر ہوتا جو ابھی صابر صاحب نے دکھائی ہے تو میں عدالتی معاملات جہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ گارنٹی دے سکتا ہے۔ میں نہ تو نہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کرکٹ میچ ہے۔ معاف کرنا خاور صاحب، اس میں ایک بات بتا دوں، ایک بات خاور میں صاحب، کہتا ہوں کوئی سول جج کی بھی عدالت جو ہے نا وہ نہیں چاہے گی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں بھوکوں مریں اور ان کو قیمتیں جو ہے ان کی پہنچ سے باہر چلی جائے۔ عدالت کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے آپ۔ میں کئی کیسز میں جانتا ہوں کہ عدالت کچھ پوچھ رہی ہے، آپ کے وکیل جا کے کچھ اور کہہ کے یعنی خراب کر کے آ نہیں دیکھیے میں نہیں چوہدری صاحب میں عدالت پہ نہیں بات ڈال رہا۔ دیکھیے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک مقدمہ ایک کیس عدالت میں زیر التوا ہوتا ہے تو حکومت کی اس میں پھر کچھ مجبوری ہوتی ہے، کچھ اس کا رول ہوتا ہے۔ جناب صابر صاحب، حسان صاحب بات یہ ہے کہ عدالت کا سٹے اپنی جگہ، حسان ہے، حسان عدالت کا حسان خاور، عدالت کا سٹے اپنی جگہ، وہ کسی اور ایشو پہ ہے۔ مصنوعی ذخیرہ اندوزی، مصنوعی طور پہ قیمتوں کو بڑھانا، کارٹل آپ کا آپس میں مل کے یہ سب کچھ کرنا، اور اس میں تو پھر صابر صاحب انہاں والوں جواب یہ ہے، اس میں تو سر یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف پنجاب کا نہیں ہے، کل سندھ میں بھی یہی حال تھا، سندھ میں بھی یہی حال، بلوچستان میں بھی یہی حال،
خیبر پختونخوا میں بھی یہی حال، اور اب تک کسی بھی صوبائی حکومت سے ہمیں کوئی خبر نہیں آئی کسی ضلع سے کہ ڈپٹی کمشنر حرکت میں آئے ہوں، اسسٹنٹ کمشنر مارکیٹوں میں نکلے ہوں اور انہوں نے ان قیمتیں بڑھانے والے دکانداروں کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو، کیونکہ میجسٹریسی نظام ہے۔ یہ تو ایک اسسٹنٹ کمشنر ایک بازار میں چلا جائے تو سر معاملہ حل ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک کسی صوبائی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی ایکٹ نہیں کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اس پہ اگلی خبر۔ میرے اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اس پہ ایک بات کرتا ہوں جی سر، کہ اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، ہماری جو انتظامی مشینری ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے۔ تو آپ کل کی خبر دے رہے ہیں نا، اب ہمیں 24 گھنٹے تو دیں، لیکن یہ بالکل انتظامیہ حرکت میں ہے، اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی آپ کے توسط سے عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اور پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب چینی کی قیمت بڑی تھی، جب ہم نے درآمد کی، بڑی جلدی ہم چینی کی قیمت نیچے لے کے آئے تھے، تو آپ تھوڑا سا ہم پہ بھی ٹرسٹ کریں، یہ انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہم ایکسکیوز نہیں دے رہے۔ ہم نے اس چینی کی قیمت کو نیچے لانا ہے اور عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے، یہ عزم ہے ہمارا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور وہ معاملہ ہے، ذرا سنائیے جی شیخ رشید صاحب، کیونکہ تحریک لبیک کے ساتھ معاملہ ہوا، اور شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں؟ 2 وزیر مقرر ہو گئے، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہدایت یہی ہے کہ ایک ہی وزیر بات کرے، ایک ہی وزیر بات کرے۔ وزیر اعظم نے روکا ہوا ہے کہ جناب اس پہ کوئی اور بات نہیں ہوگی، اور جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ ہونے دیں۔ تو شیخ صاحب بڑی مشکل سے انہوں نے روکا ہوا تھا۔ شیخ صاحب کا ایک اور وہ وزارت ریلوے ان کو یاد آ رہی ہے، جی سنائیے۔ مجھے ایک محکمہ عجیب مل گیا اور حالات ایسے مل گئے کہ صبح شام 12 گھنٹے جو ہے ریلوے موج کی وزارت تھی۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جب تک خدا نہ خواستہ ٹرین گرے نہیں، اس وقت تک کوئی پوچھتا نہیں، جب تک کوئی پوچھتا نہیں۔ پھر ایک اور سمری آج موو ہوئی جی، اور وہ ہی پنجاب کابینہ کو تحریک لبیک پاکستان TLP پر سے پابندی ہٹانے کے حوالے سے سمری کی کاپی ارسال کی جا رہی ہے۔ مجاز اتھارٹی اس بات کی اجازت دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتی ہے کہ یہ معاملہ صوبائی کابینہ کے سامنے رکھا جائے، اور پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011 کے رول 25(1)B کے مطابق سرکولیشن کے ذریعے اس کی منظوری لی جائے، یعنی کہ گشتی مراسلے کے ذریعے منظوری لی جا رہی ہے۔ صوبائی وزارت سے درخواست ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اپنی تجویز یا رضامندی سے آگاہ کریں۔ تاہم اگر ان کی تجویز یا رضامندی کی 3 روز میں موصول نہ ہوئی تو پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011 کے رول 27(1) کے تحت اسے وزراء کی جانب سے سمری کے مندرجہ کی قبولیت تصور کی جائے گی۔ یہ سمری ہے جی بنیادی طور پہ کہ تحریک لبیک کو کالعدم کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کیا جائے، تحریک لبیک کو سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ میں بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق تحریک لبیک بدستور ایک فعال سیاسی جماعت ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ انتظامی حکم کے ذریعے ایک کالعدم کا لفظ لگایا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بارے میں وضاحت بھی کر چکا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کالعدم کرنے کے لیے، اس پہ پابندی لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وفاقی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفرنس بھیجے گی، سپریم کورٹ آف پاکستان اوپن کورٹ میں اس کی سماعت کرے گی، اور اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کر دیا جائے تو وہ اپنا فیصلہ دے گی، اس پہ وفاقی حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈی نوٹیفائی کرے گی ایز پر ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان۔ تو جو ابھی تک نہیں ہوا اور یہ ورس ہو رہا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو حسان خاور صاحب سے اس کا جواب لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں حسان خاور صاحب، ترجمان پنجاب حکومت۔ خاور صاحب، جانے سے پہلے ہم نے آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتائی تھیں، اگر آپ اس پہ جواب دینا چاہیں تو بتائیے کہ کیا سٹیٹس ہے اس وقت سمری کا؟ صابر صاحب، میں سمری یا کسی اسپیسیفک چیز پہ شاید کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا اس وقت۔ جی، جو بات کرنے والی ہے وہ دیکھیں یہ ہے کہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے، وہ روز تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ مل رہی ہے، اور جو چیزوں پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی تھی پہلے دن سے کہ مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ شکر ہے کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہونے کی طرف آیا ہے،
اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اب اس کو ایسی بنیاد پر حل کریں کہ یہ آئے روز یہ مسئلہ کھڑا نہ ہو، تاکہ لوگوں کو بھی چین کا سانس ملے اور امن قائم رہے. یہ ہماری کوشش ہے. اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہم نے ایگری کیا ہے، جو بھی ضروری اقدامات ہیں، سب پر عمل درآمد ہو رہا ہے. باقی جو معاہدے کے حوالے سے جو ڈیٹیل بات ہے وہ مناسب وقت پر بالکل ٹھیک ہے، جب فیصلہ ہوگا Agreed. وہ انشاءاللہ سامنے لایا جائے گا. ایگریڈ آپ نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس پہ نہیں کرتے. آپ کو ہدایات جو ملی ہیں آپ اس پہ ضرور عمل کریں. اب ذرا ایک اور بھی ہے، یہ پولیٹیکل بھی. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ اب مسلم لیگ نواز بھی دیکھ رہی ہے، کیونکہ اب یہ تو ساروں کو پتہ ہے کہ یہ اب قومی دھارے میں جماعت آ جائے گی. کچھ انہوں نے بھی اپنی گارنٹیز دی ہیں کہ جناب ہم تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، ایک سیاسی پارٹی جیسے کام کرتی ہے کریں گے. تو اب مسلم لیگ نواز بھی اس طرف دیکھ رہی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، انتخابی اتحاد کیا جائے، پالیٹکس کی جائے. میں آپ کو شارٹ بھی سنا دیتا ہوں مسلم لیگ نواز کے رہنما کا، ذرا سنائیے گا. جی جب سیاست ہوتی ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم ہر ایک سے بات کرتے ہیں. سیاست میں ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں. تحریک لبیک کے لیے بھی دروازے تحریک لبیک کے لیے بھی کھلے ہیں. تحریک لبیک کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. اعجاز چودھری صاحب کیا کہتے ہیں جی، ہے ان کا شارٹ؟ اعجاز چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی ہم بھی اس پہ، شیخ رشید صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، لیکن یہ موجود ہے معاملہ. ذرا سنائیے گا جی. عمران خان بھی کسی اسلامی فورس سے اطاعت کرے گا؟ موسٹ لائکلی آپ کے خیال میں وہ تحریک لبیک ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے منہ سے آپ ساری باتیں کر لوائیں. آپ باتیں ایسی مزے کی بتا رہے ہیں، میں کہتا ہوں سیدھا لوگوں کو سمجھ آ جائے. یہ تھا جی، یہ ابھی دیکھ رہے ہیں. اس پہ حسان خاور صاحب سے پوچھتے ہیں. دوسرا حسان صاحب یہ بتائیے کہ جمشید چیمہ صاحب پی ٹی آئی جو حلقہ خالی ہوا ہے پرویز ملک صاحب مرحوم کی وجہ سے، وہاں سے 133 چیمہ صاحب کے کاغذات ریجیکٹ، ان کی اہلیہ کے کاغذات ریجیکٹ. اور آج چیمہ صاحب نے اپیل کی ہے مسلم لیگ نواز سے کہ جناب ہمیں اجازت دیں اور ہمیں لڑنے دیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہمیں آؤٹ نہ کریں. تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ تو میرے خیال میں ایک جو مسئلہ ہو گیا ہے وہاں پہ، ہم اس کے لیے تمام جو قانونی راستے ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں اور ہمارا حق ہے اختیار کرنا. لیکن چیمہ صاحب کی بات میں بڑا دم ہے. چیمہ صاحب کی بات میں یہ دم ہے کہ سپورٹس مین شپ کا بھی تقاضا ہے کہ بجائے کہ اگلی پارٹی ٹیکنیکل ناک ڈاؤن کے پیچھے چھپے، میدان میں آ جائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آ جائے میدان میں. اگر ٹیکنیکل ناک ڈاؤن کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں ان کی چوائس ہے، لیکن پھر عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اور اگر نہیں چھپ رہے تو سامنے آ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ چیمہ صاحب کی جو بات ہے، انہوں نے جو آفر کی، اس میں بڑا دم ہے. باقی رہ گئی جو آپ نے پہلے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں حساس نوعیت کا مسئلہ ہے. اس وقت تھوڑا پری میچور ہے یہ بات کرنا، پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ، سیاست. یہ پہلے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو بھی معاہدہ ہمارا ہے اس کی مکمل عمل درآمد ہو، دونوں پارٹی سیٹل ڈاؤن ہو، مظاہرین اپنے گھر کو جائیں. یہ بات کی باتیں ہیں، یہ اس وقت میرا ذاتی خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس وقت اس چیز پہ کیا سرائی کریں. شاہد صاحب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے یا پھر حسان خاور صاحب سے اجازت لیں؟ نہیں، ان سے نیکسٹ ٹائم کریں گے. آپ سے میں نے سوال کرنا چلیں، ہے. حسان خاور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو شاہد صاحب فرمائیے جی. جی، تو پھر یہ آپ نے کیا کیا؟ کل وہاں اناؤنسمنٹس کرائی، ہم نے بھی بڑے توصیف اور تعریف کے بڑے ڈونگرے برسائے دیے، اور اس کے بعد چینی اور گھی اور تیل اور ان کی ایک دم قیمتیں بڑھا دی. اور ساتھ ہی جبکہ انٹرنیشنل قیمتیں جو تھی اس کی پیٹرولیم کی $2-3 نیچے آئی ہیں، آپ نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ جی اس کی بھی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو کیا یہ کوئی تال میل نہیں ہے، کوارڈینیشن نہیں ہے، یا کس چیز کا فقدان ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے بات ہیں تو کچھ مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پالیٹکس کی. تو پالیٹکس میں وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جی کہ وہ کرپٹ بات نہیں کریں گے. کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے. ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم کرپشن کو ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں. مجھے کہتے ہیں جی وہ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ اسے ہاتھ نہیں ملاتے. اس کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. میں اس کے اوپر ہاتھ ملاتا ہوں تو میں ایکسیپٹ کروا دیتا ہوں معاشرے میں کہ بری چیز ہی نہیں ہے. یہ تھے پرائم منسٹر. اب جی محمد زبیر صاحب ہیں جو کہ ترجمان ہیں نواز شریف صاحب کے اور مریم صفدر صاحبہ کے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہے.
تحریک لبیک سے بات کی ہے انہوں نے, ٹی ٹی پی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے, اور وزیر اعظم نے کنفرم بھی کیا ہے, لیکن اگر بات نہیں کرنی ہے تو اپوزیشن سے نہیں کرنی ہے. چوہے صاحب یہ کہتے ہیں کہ کلعدم جماعت, ہمیں کم از کم کلعدم جماعت کا ہی اسٹیٹس دے دیں. نہیں, پر اب تو گورنمنٹ منتیں کرتی کہ جی آئیں پیکج جو ہے یہ ای وی ایم ہے اور اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کا مسئلہ ہے یا اور 2-4 ایشو ہے, اس پر بات کر لیں. اپوزیشن نہیں کر رہی. اب میرا خیال ہے کہ ایک اجلاس بلا لیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے, اور اس میں پھر ساری بات چیت اس میں بھی ہوگی, اور شہباز شریف صاحب نے اس پہ آمادگی ظاہر کی ہے, مریم صفدر صاحبہ اس کو اپوز کر رہی ہیں, یہ بات چیت بھی چل رہی ہے. پھر چیئرمین نیب کا معاملہ ہے چوہے صاحب تقرری کا, اس میں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں گے مشاورت, میں نہیں کروں گا. تو کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, بہرحال یہ رویہ تو موجود ہے. پھر لیکن مطلب ایک ڈیڈ لاک تو پیدا ہوئی ہے نا. جی ہاں, اور ابھی اگلے بجٹ کے بعد الیکشن بھی ہونے ہیں ملک میں. آپ کو یقین ہے کہ اگلے بجٹ کے بعد ہوں گے یا پہلے ہوں گے؟ نہیں, بعد میں ہوں گے. پکی بات ہے. جو یعنی مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں آفٹر بجٹ نیکسٹ ایئر. اچھا چوہے صاحب, چیزوں پہ نظر رکھیں اور یہ بتائیں کہ پنجاب میں سب کچھ سکون ہے؟ نہیں, ابھی بظاہر تو ایسے ہی لگ جائے. آج پرویز الہی صاحب ملاقات بھی کی انہوں نے وزیر اعلیٰ سے, لیکن یہ اپوزیشن کے کیمپ میں خسر پسر جاری ہے کہ ہم نے کس کس کو الائن کرنا ہے, کس کو آئسولیٹ کرنا ہے, اور کون وزیر اعلیٰ ہوگا پنجاب میں, اور اگر پنجاب میں حکومت گر جاتی ہے تو اس میں مرکز میں اگلا وزیر اعظم کون لایا جائے گا. ان چیزوں پر اپوزیشن اور ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس جو ہیں یا الائز جو ہیں, ان کے درمیان کسی نہ کسی سطح پر خفیہ بات چیت لاہور میں اور لندن میں دونوں جگہ ہو رہی ہے. اس کا کیا ابھی کوئی نتیجہ نہیں نتیجہ نکلتا ہے, یا ابھی انتظار کرنا پڑے گا کوئی یعنی کلیئرٹی کا کینٹ سے. ہاں, مجھے بھی کسی نے بتایا کہ جو جے کے ٹی گروپ ہے وہ کافی خوش نظر آ رہا ہے, اور وہ بھی کچھ تیاریاں کر رہا ہے کہ ہم بھی ذرا تھوڑا سا اپنے مسل دکھائیں گے. اور اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ یہ گورنمنٹ دے کے جائے گی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے, یا اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے. کھچڑی کے پکنے کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے, رائے ہی نہیں ہے دو. بالکل ٹھیک ہے, چلیں جی. اور معاملات جو ہے اور مسائل کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں, اور ان کو حل کرنے کی جو کیپیسٹی اور کمپیٹنس ہے بعض لوگوں میں, اس کا فقدان ہے. بالکل ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.